کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار یعنی استغفر اللہ کے زبان پر جاری ہو جانا دراصل کس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے گانے گاتے ہیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ نعتیں پڑھتے ہیں، کچھ گالیاں دیتے ہیں، کچھ فضول بولتے ہیں، کچھ غیبت شکوے اور ناشکری میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر استغفر اللہ خود بخود ہی جاری رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ استغفار زبان پر جاری رہنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیے، انسان کی زبان دراصل وہ شیشہ ہے جو دل کے اندر کا حال ظاہر کرتی ہے۔ کوئی خوشی میں گنگناتا ہے، کوئی غم میں آہیں بھرتا ہے۔ زبان کے لفظ محض کھیل نہیں، یہ دل کے پردے سے جھلکنے والی وہ شعاعیں ہیں جو انسان کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ اب اگر کسی کی زبان سے بار بار استغفار بے ساختہ ادا ہو رہا ہے تو کیا یہ محض عادت ہے، زبان کی مشق، یا پھر دل کی گہرائیوں میں اللہ کی رحمت کے اترنے کی علامت ہے؟ سوچیے ناظرین، دنیا میں کوئی لفظ بغیر وجہ کے زبان پر نہیں آتا۔ گانے کیوں گائے جاتے ہیں؟ کیونکہ دل میں دھن بسی ہوتی ہے۔ گالیاں کیوں نکلتی ہیں؟ کیونکہ دل غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ شکایتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ دل ناشکری سے لبریز یعنی ناشکری سے بھر چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح استغفار زبان پہ کیوں جاری ہوتا ہے، یا پھر استغفار کے الفاظ زبان سے کیوں نکلتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر انسان کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے۔ جب زبان سے استغفر اللہ بار بار ادا ہو تو یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس دل کی گواہی ہے جو اپنے رب کے سامنے جھک چکا ہوتا ہے، جو اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کا اعتراف کر چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان محفل میں ہنستے بولتے رہتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے بے اختیار استغفر اللہ نکل جاتا ہے، گویا ان کا دل پکار رہا ہو، اے رب میں تیری پناہ میں ہوں، مجھے معافی عطا فرما، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ لمحے عام نہیں ہوتے، یہ وہ گھڑیاں ہیں جب انسان کے لاشعور پر اللہ کی توفیق غالب آ جاتی ہے۔ زبان پر استغفار کا جاری رہنا دراصل اللہ کے خصوصی انتخاب کی دلیل ہے۔ جیسے دل پر کوئی غیبی دستک ہو رہی ہو، جیسے روح کے اندر سے کوئی آواز ابھر رہی ہو جو زبان کو بار بار اس مقدس جملے کی طرف کھینچتی ہو۔ کیا یہ رب کی قربت کا اشارہ ہے؟ کیا یہ دل کے بیدار ہونے کی علامت ہے، یا مغفرت کے دروازے کھلنے کی پہلی کڑی؟ حقیقت یہ ہے کہ استغفار زبان پر تب جاری ہوتا ہے جب دل اپنے اصل مالک کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ دل اور زبان کا وہ معاہدہ ہے جس میں انسان مان لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ بہت سے لوگ استغفار کو محض تسبیح سمجھتے ہیں، مگر جب یہ لفظ خود بخود زبان پر آنے لگے تو یہ دل کی گہرائیوں میں چھپی تبدیلی کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے دل میں نور اترنے لگا ہے، روح خطاؤں کی گرد سے پاک ہونے لگی ہے، اور رب کی رحمت کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ اگر آپ کی بھی زبان پر استغفر اللہ جاری رہتا ہے تو سوچئے، یہ
آخر کس بات کا اعلان ہے؟ یہ کلمات جو آپ کی زبان پر سجے ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ اور کیا یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کی قربت ہے؟ اور کیا یہ رب العزت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، یا پھر یہ بخشش کی خوشخبری، بخشش کی بشارت ہے؟ یقین جانیے یہ وہ لمحہ ہے جب دل جھنجھوڑا جاتا ہے اور انسان اپنے رب کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ گناہوں میں ڈوبا جا رہا ہے، مگر اپنی حقیقت سے غافل رہتا ہے۔ گناہ کبھی زبان کے لفظوں میں، کبھی آنکھوں کے دیکھنے میں، کبھی کانوں کے سننے میں، کبھی نیتوں میں، اور کبھی پاؤں کی حرکت میں چھپے ہوتے ہیں۔ گناہ انسان کے ظاہر پر بھی بوجھ ڈالتے ہیں اور باطن پر بھی۔ یہ گناہ ایک زنجیر کی طرح دل کو باندھ لیتے ہیں اور آزاد نظر آنے والا انسان دراصل ایک قیدی بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قید سے نکلنے کا، اس سے خلاصی کا جو راستہ دکھایا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ ناظرین، اگر غور کریں تو ہر زبان استغفار نہیں پڑھ سکتی، یہ الفاظ ہر ہونٹ پر نہیں سجتے۔ استغفار محض زبان کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر کرم کی نشانی ہے۔ استغفار کا زبان پر جاری ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو بیدار کر دیا ہے، اس روح کو جگا دیا ہے، اور اس کان کو وہ صدا سنا دی ہے جو عام کانوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ استغفار دراصل اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے کہ اے میرے بندے واپس آ جا، دروازہ ابھی کھلا ہے۔ استغفار کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کچھ لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، مگر انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر یہ کلمہ خود بخود ہی جاری ہوتا ہے، جیسے ان کی روح اس ذکر کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نادانی میں گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی واپس پلٹ آتے ہیں، یعنی وہی لوگ استغفار کی توفیق پاتے ہیں، انہیں استغفار کرنا نصیب ہوتا ہے کہ جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں لاکھوں لوگ ہوں، مگر وہ صرف چند ہی کو خاص اشارے سے اپنے قریب بلاتا ہے۔ کہ آؤ، استغفار کی توفیق بھی ایک ایسا ہی شاہی اشارہ ہے کہ آؤ، میرا دروازہ ابھی تمہارے لیے کھلا ہے، ابھی تم آ سکتے ہو، ابھی تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ استغفار کوئی معمولی لفظ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے جو صرف ان دلوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جب زبان پر استغفار جاری ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بندے کی طرف متوجہ ہے۔ لاکھوں انسان گناہ کرتے ہیں مگر ان کی زبان پر یہ کلمہ نہیں آتا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کسی کو استغفار کی عادت دے دے تو سمجھ لو کہ اس سے مغفرت کی راہ پر ڈال دیا گیا ہے، یعنی قریب ہے کہ اس کو مغفرت کی کنجی عطا کر دی جائے گی۔
یعنی استغفار خود ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور جو اس نعمت سے محروم ہو گیا وہ دراصل سب سے بڑا محروم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں استغفار کی تڑپ اٹھے تو جان لو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل پر دستک ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کے لیے ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے اور غلط ہی سوچ ہے۔ استغفار کی توفیق نیک لوگوں کو بھی ملتی ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سب سے پاک ہستی ہیں، روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور یہ ان کے معمول مبارک میں سے ایک تھا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ استغفار صرف خطا کی معافی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت کے دروازے کھولنے کے لیے بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی پر خاص رحم یا کرم فرماتا ہے تو اسے استغفار کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی زندگی میں آسانی آتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، گھروں میں سکون اترتا ہے، نسلیں فرما بردار بنتی ہیں، اور یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود بندے کو استغفار کی طرف بلاتا ہے، خود اس کی دعوت دیتا ہے۔ آخر میں استغفار کا جاری رہنا ایک خاموش پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بھولا نہیں، اور نہ ہی وہ بھولنا چاہتا ہے، رشتہ توڑنا بھی نہیں چاہتا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ استغفار کے الفاظ زبان پر تب ہی جاری ہوتے ہیں جب دل کی تار اللہ کی رحمت سے جڑ جائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ نصیب کی لکیریں کہاں بنتی ہیں اور کب بدلتی ہیں؟ اکثر لوگ تقدیر کو پتھر پر لکھی تحریر سمجھتے ہیں، مگر اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی کچھ دروازے ایسے رکھے ہیں جو کہ تقدیر کے بھاری قفل کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا دروازہ استغفار ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں بلکہ ایسی کنجی ہے جو بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے، ایسی بارش ہے جو سوکھے نصیبوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، ایسا ذکر ہے جو گناہوں کی دیواریں گرا دیتا ہے اور انسان کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ استغفار کو طاقتور کہنا بھی اس کے اثر کی تعبیر نہیں، یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کی رحمت کو پکارنے کا سب سے سادہ مگر سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جب کوئی دل ٹوٹ کر استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ الفاظ آسمان کو چیر کر اوپر اٹھتے ہیں، رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اور رب کریم کے حضور عرض پیش کرتے ہیں کہ اے مالک مختار اللہ، تیرے بندے نے اپنی خطا مان لی، اب اس کی راتوں کو روشن فرما دے، اس کی تقدیر کا راستہ بدل دے۔ اور جب سب سے زیادہ رحم کرنے والا رب یہ پکار سنتا ہے تو وہ نہ صرف گناہ دھو دیتا ہے بلکہ بند تقدیروں کے ان گوشوں کو بھی روشن کر دیتا ہے جہاں کبھی مایوسی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص رحم و کرم میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔